السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین، خلیفہ عبد الملک بن مروان کعبۃ اللہ دا طواف کر رہا اور اس دی نظر ایک نوجوان تے پئی، ایسا نوجوان کہ جس تے اس دی نظر جا کے ٹھہر گئی۔ پھٹا پرانا لباس، لیکن اندر جو شکل و صورت ہے، چہرے دی جو وجاہت ہے، چہرے دی جو رونق ہے، جو نور ہے، وہ ایسی کشش ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان دے قدم رو گئے۔ اس نے اپنے غلام دے کولوں پوچھا کہ اے نوجوان دا پتہ کر کون ہے اور اس نے میرے کول بلاؤ۔ اس نوجوان دے متعلق جدو معلوم کیتا گیا تو پتہ چلا کہ او سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس نوجوان دا نام سالمہ، اس دے والد دا نام عبداللہ اور اس دے دادے دا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان جدو پتہ لگا کہ حضرت فاروق اعظم دا پوترا ہے، اس نے کہا کہ جلدی کرو، اس نو بہت جلدی میرے کول بلاؤ۔ اس نوجوان نو بلایا گیا تو خلیفہ آکھن لگا کہ اے نوجوان، میں تیرے دادا دا بڑا مداح ہاں، میری خوش بختی ہو سی کہ اگر میں تیری کو خدمت کر سکا، تیری کچھ مدد کر سکا، تیرے کسی کام آ سکا، لہذا اگر تیری کوئی خواہش ہے، تیری کوئی ضرورت ہے تو میں نے بیان کر۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خلیفہ، اے بادشاہ، میں اللہ تعالیٰ دے حضور اور اللہ تعالیٰ دے گھر دے وچ تیرے کول کچھ منگا؟ اللہ تعالیٰ دے گھر وچ کھڑے ہو کے، کعبۃ اللہ دے وچ ہو کے میں تیرے کول کچھ منگا؟ کوئی عقل نو ہاتھ مار۔ تو خلیفہ جواب سن کے حیران رہ گیا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور خلیفہ سوچی پہ گیا۔ اس نے اپنے خادم اور غلام نو بلایا اور آکھن لگا کہ جدو اے نوجوان عبادت تو فارغ ہو کے حرم وچوں باہر نکلے نا، اس لیے نو بلا کے میرے کو لے آیا جے۔ خلیفہ اپنے خیمے چلا گیا۔ حضرت سالم بن عبداللہ کچھ دیر تو بعد جدو فارغ ہو کے باہر نکلے تو اس دے خادم کھلوتے ہیں، انہوں نے جا کے پھر پیغام دیتا کہ خلیفہ وقت تینوں اپنے خیمے دے وچ طلب کردا ہے۔ حضرت سالم پھر چلے گئے تو بادشاہ یعنی عبد الملک بن مروان آکھن لگا کہ بیٹا اسے تو چلو تو اللہ تعالیٰ دے گھر کعبۃ اللہ چ کھلوتا ہی، ہن اس حدود وچوں نکل آئے ہیں، حرم وچوں باہر آ گئے ہیں، ہن دس تیری کوئی خواہش ہے، تیری کوئی ضرورت میں پوری کر سکا، میں نے خوشی ہوئے گی اور میں تیری کچھ خدمت اور تیری مدد کرنا چاہنا۔ حضرت سالم نے فرمایا کہ بادشاہ، تو میری مدد دنیاوی لحاظ نال کرنا چاہنا ہے یا اخروی لحاظ نال کرنا چاہنا ہے؟ تو اس دنیا دی میری کوئی ضرورت پوری کر سکنا ہے یا آخرت دی کوئی ضرورت پوری کر سکنا ہے میری؟ بادشاہ آکھن لگا کہ ظاہر ہے کہ میں دنیا تے تیری کچھ مدد کر سکنا، آخرت تے میں نے اپنے ہی نہیں پتا کہ میرے نال کی ہونا ہے۔ تو حضرت سالم آکھن لگے کہ بادشاہ، دنیا تے میں کدے رب دے کولوں نہیں منگی جس نے دنیا بنائی ہے، تیرے کول میں دنیا کی منگنی ہے؟ ہاں، اگر کوئی آخرت دے بارے میری مدد کر سکنا ہے، آخرت دے بارے اگر تو کچھ کر سکنا ہے تو مینوں دس۔ تو خلیفہ عبد الملک بن مروان خاموش ہو گیا اور حیران رہ گیا۔ حضرت سالم اتنا آہ کے انہاں قدماں تے واپس پلٹے اور حرم دے نال ہی ایک گلی آئی، اس دے وچ داخل ہوئے اور نظراں توجہ ہو گئے۔ اور اس طرح ایک نوجوان بادشاہ وقت نو فکر آخرت دے گیا، اس دی سوچ اس جگہ تے لا گیا کہ اے دنیا کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو صرف فکر آخرت ہے، اور ہر بندے نو آخرت دی اور اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے۔ ایک تابعی بزرگ فرماندے نے کہ میں 30 صحابہ نو ملا اور ہر صحابی نو میں ایک سوال لے کے پریشان فکر مند ویکھا ہے، اور وہ سوال کیا کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان تے ہونا ہے کہ نہیں۔ یہ فکر لگی ہوئی ہے صحابہ نو، صحابہ ورگے پاک لوگ کہ جنہاں بارے تصور ہی نہیں کیتا جا سکتا، انہوں نے یہ فکر لگی ہوئی ہے۔
ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। تو سانو ہما وقت یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ ساڈا خاتمہ ایمان تے ہو جاوے۔ ایسے اعمال کرتے رہنا چاہیے جنہاں دی وجہ تو ایک بندہ مومن دا خاتمہ ایمان تے ہوندا ہے، اور ایسے اعمال تو بچتے رہنا چاہیے کہ جڑے خدا نخواستہ خاتمہ اعمال دے وچ رکاوٹ دا سبب بندے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ چینل تے نویں نے تے اس نو سبسکرائب کر لو، ویڈیو اچھی لگے تے اس نو لائک کر دیو، اور اپنے دوستوں دے نال شیئر لازمی کر دیتا کرو۔